عوامی سطح پر بھرپور طریقے سے اٹھانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں پاکستان کی عوام فوج سے پیار کرتی ہے، فوج مخالف بیانیے پر نون لیگ تقسیم کا شکار ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے جلسوں اور بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے کمر کس لی۔ حکمت عملی کے مطابق وزیر اعظم عمران خان مختلف منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے، عوامی تقریبات سے خطاب بھی کریں گے۔ حکومتی بیانیہ اقدامات اور حکومت کے عوامی فلاح کے اقدامات کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس ہوا۔ ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور اپوزیشن کے جلسوں کی مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا حکومتی بیانیہ اور اقدامات کو مؤثر طور پر اجاگر کیا جائے۔ ارکان اسمبلی کو متحرک کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا اپوزیشن کا مقصد صرف NRO حاصل کرنا ہے۔ اپوزیشن اور پاکستان کے مفادات الگ الگ ہیں۔ اپوزیشن کی کرپشن کو عوام سے زیادہ بے نقاب کیا جائے۔ بلیٹن میں بات کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان کی سیاست منافقت پر مبنی ہے۔ جب سے اقتدار میں آئے ہیں کرپشن اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ پہلے 90 روز میں کرپشن کے خاتمے کا اعلان کیا، اب کہتے ہیں کوئی بٹن نہیں جسے دبا کر حالات بہتر کر دوں گا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیگل فریم ورک آرڈر پاس کیا، یہاں جمہوری اور سیاسی آزادی دلوائی، سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے کی اجازت دلوائی، آپ کو اپنا اسمبلی دیا، آپ کو اپنا گورنر دلوایا، آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ بھی دلوایا۔ یہ آپ کے حقوق کی جدوجہد ہے۔ اس دن سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اپنے حقوق کی جدوجہد آگے لینے کے لیے اپنے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پورے گلگت بلتستان میں مہم چلائے ہیں۔ آپ کا صوبائی سیٹ اپ نے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ کرنے کے لیے جدوجہد چلایا تھا، حق حقیقت کا نعرہ اٹھایا تھا، حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا تھا، حق روزگار کا نعرہ اٹھا کے جگہ جگہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد آپ کا پارٹی کی قیادت اور میں خود گلگت بلتستان کا دورہ کیے، ہم بھی ہر علاقے میں گئے، ہم نے بھی حق حقیقت کا نعرہ اٹھایا، ہم نے بھی حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا، اور آپ کی جدوجہد کو آگے لے کے چلتے ہوئے اس سفر کو، اس مشن کو پورے پاکستان میں اپنے منشور میں، اپنا منشور کا 2018 کا منشور کا حصہ بنا کے آپ کے مطالبات کو پاکستان کے ہر صوبہ میں بیان کیا۔ اور اب وہ دن دور نہیں جب ہم نے اپنا منشور کو حقیقت میں تبدیل کرنا۔ دوسری جانب مریم نواز کہتی ہیں اگلا سال الیکشن گلگت بلتستان مسلم لیگ نون ہی جیتے گی۔ جو لوگ شین، نون اور میم لیگ کی باتیں کرتے تھے ان کو پیغام مل گیا، ہم اکٹھے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے دوران مریم نواز اپنے چچا شہباز شریف سے ظاہر یکجہتی کے لیے احتساب عدالت پہنچی۔ مریم نواز کمرہ عدالت گئیں اور حمزہ شہباز کو گلے لگایا اور انہیں تھپکی بھی دی، جبکہ شہباز شریف سے بھی ملی۔ سماعت کے بعد مریم نواز نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا آپ جو منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں، آپ کہتے ہیں اب یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ وہ انتقام ہے جو نظر آ رہا ہے۔ حکومت جو معیار سیٹ کر رہی ہے اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ مریم نواز نے کہا جو لوگ شین، نون اور میم لیگ کی باتیں کرتے تھے ان کو پیغام مل گیا، کم ظرف لوگوں نے بہت باتیں کی مگر خاندان اکٹھا ہے اور اکٹھا رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزموں کو فرد جرم کے لیے 11 نومبر کو طلب کر لیا۔ عدالت نے نصرت شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اشتہاری کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کی مستقل حاضری کی معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ جج جواد الحسن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نصرت شہباز کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ احتساب عدالت نے وعدہ معاف گواہوں کے بیانات کی نقول فراہم کر دی۔
نیب نے جیل ٹرائل کرنے بارے جواب جمع کرایا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جیل ٹرائل کرانا عدالتی اختیار ہے، عدالت جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل ہوگا۔ شہباز شریف نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کمر درد کا مریض ہوں، جیل میں میڈیکل کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، بختر بند گاڑی میں لیٹ کر عدالت پہنچا ہوں۔ عدالت نے کیس پر مزید سماعت ملتوی کرتے ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 11 نومبر تک توسیع کر دی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کابینہ اجلاس ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس سے چند افراد کو فائدہ ملتا ہے۔ چل رہے تھے وہ مکمل نہیں ہو سکے، جو اکثر منصوبے کینسل کر دیے گئے ہیں، اور قومی اسمبلی نے بل اپروو کیا ہے کہ نیب کا اطلاق سی پیک پر نہیں ہوگا، یعنی سی پیک میں سارے پارساں ہیں، سی پیک کے اندر کرپشن کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہماری پرائرٹیز ہیں آج ملک کی کہ کس مقصد کے لیے سی پیک کو استثناء دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے سی پیک شروع کیا ان کو استثناء نہیں ہے، لیکن جو سی پیک آج چلانے والے ہیں ان کو استثناء مل رہی ہے۔ کس مقصد کے لیے، کیوں؟ اور قومی اسمبلی دے رہی ہے۔ یا تو نیب کہہ دیتا نا جی ہم نہیں کریں گے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو۔ جو کیس حسن اقبال صاحب کے خلاف ہے، جو شہباز شریف صاحب کے خلاف ہیں، جو میرے خلاف ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کے کیس ہیں کہ آپ نے لوگ ایسے لگائے جو کام کرتے رہے ہیں، آپ نے لوگ وہ لگائے ہیں جو اپنے پیسے کا حساب نہیں دے پاتے، تو آج ان کو استثناء دے دی گئی ہے کہ آپ سے نیب نہیں پوچھے گا۔ تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ شاید سو موٹو نوٹس لے لے کہ آئی جی پولیس کو کس نے اغوا کیا، اور یہ ایسے قانون کیوں بن رہے ہیں جو ایک ادارے کے لیے، ایک شخص کے لیے بنائے جا رہے ہیں، کہ ان کو استثناء دی جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ نیب کا جو ادارہ ہے اس کو ختم کریں تاکہ ملک چلے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا ادارہ ہے، یہ ضروری ہے ملک کے لیے، تو پھر استثناء کیوں دے رہے ہیں؟ پھر تو اس میں بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ماتھے سے پسینہ نکل رہا ہے، ظلم کا نظام جلد ختم ہونے والا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا شہباز شریف کو بختر بند گاڑی میں لانے کی مذمت کرتے ہیں، یہ ذاتیات پر مبنی احتساب کر رہے ہیں، ہم عمران نیازی کو گھر بھجوا کر ہی اپنا احتجاج بند کریں گے، اس نااہل حکومت نے عوام کا جینا دھوبر کر دیا ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعظم منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دیتے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ناحق بند کیا ہوا ہے۔ جو دہشت گردی جس کا ہر روز ذکر ملک کا ووٹ چور سلیکٹڈ وزیر اعظم کرتا ہے، وہ دہشت گردی آج نیب کورٹ کی عدالت کے اندر ہوئی۔ اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ووٹ چور جو منہ پہ ہاتھ پھیر کر دھمکی دیتا ہے، دہشت گردی اور انسائٹ وائلنس کرتا ہے، اس کا وزیر داخلہ بھی وہی گفتگو کرتا ہے، اور انتظامیہ کو استعمال کر کے یہاں جتنی پولیس ڈپیوٹڈ ہے اور جو پھر سول کپڑوں میں لوگ یہاں آتے ہیں سیکیورٹی کے، ان کے ذریعے عمران صاحب اپنی کہی ہوئی دہشت گردی جو اپنے منہ سے کرتے ہیں اس کا عمل اور اس کا عملاً مظاہرہ آج نیب کورٹ کے اندر ہوا۔ یہ یہاں صحافی کھڑے ہیں، ان کے گلے دبائے گئے، ان رپورٹرز کے نیب کورٹ کے اندر احاطے کے اندر ان کے گلے دبائے گئے۔ میں نے روکا، میں نے ہاتھ پکڑے اور میں نے کہا ان کو سانس لینے دیں، ان کے گلے دبا کر، اور یہ کہ شہباز شریف کی آواز آپ لوگوں تک نہ پہنچے۔ ان کے پاؤں، یہاں رپورٹرز کے پاؤں، ابھی آپ دیکھیں لہو لہان ہے پاؤں ان کے۔ یہاں ہمارے ورکرز کو دیکھیں، دکھائیں آپ یہ کیمروں کو، یہ ورکرز کو دیکھیں، ان کے خون نکل رہے ہیں۔ یہ وہ فاشزم ہے، یہ وہ غنڈہ گردی ہے، یہ وہ بدماشی ہے جو وزیر اعظم سلیکٹڈ ووٹ چور حکم دیتا ہے انتظامیہ کو۔ جب کنٹینر پر کھڑا تھا تو منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگاتا تھا۔ آج دوسری جانب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ٹانگیں حمزہ شہباز کی کانپ رہی ہیں، بختر بند گاڑی میں جانے سے انکار کرتے ہیں، کھربوں کی چوری کی ہے، کیا انہیں لگژری گاڑیوں میں بھیجیں؟ اپنے لوہے کے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے اٹل بہار واجپئی کے ساتھ اپنی دوستی اور بی جے پی کے ساتھ اپنی دوستی اور انڈیا کے ساتھ اپنی دوستی پہ کم بم پتی ناچکٹیا کو تو آپ حوالے کر دیں 3-4 دنوں کے اندر میں دوران جنگ، تو میر ایاز صادق صاحب، بیگم صفدر امان صاحبہ، اس وقت کس کی ٹانگیں کہاں پہ؟ اس وقت کیا حالات تھے؟
آپ کرے تو جنیوا کنونشن، کوئی اور کرے تو ڈر خوف ٹینشن. یہ ہے ان کی منافقت، یہ ہے ان کی بددیانتی، یہ ہے ان کی ٹکے ماری، یہ ہے ان کی چانکیا کی سیاست، یہ ہے ان کی میکاولی کی سیاست، یہ ہے ان کی گوئبلز کی سیاست. اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. معافی نہیں مانگنی، معافی ہمیشہ اعلیٰ ظرف مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑے حسب نسب نسل والا مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑا آدمی مانگتا ہے، معافی ہمیشہ بڑے باپ کی اولاد مانگتی ہے. اگر کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جائے، اگر کوئی چھوٹا یا بڑا جرم ہو جائے، معافی وہ مانگتا ہے. مزار قائد کی بے حرمتی کر دی، ابھی تک معافی نہیں مانگی. اور رباب اپنے حق کے لیے بے نظیر بھٹو کے مزار پہ جانے کے لیے آگے بڑھی تو ذوالفقار علی بھٹو اور معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ کردار کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا صبح شام کام آقاؤں کی کرپشن بچانا ہے. ہندوستان کی زبان بولنے والے کردار کی بات نہ کریں. شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی اکاؤنٹ سے اربوں روپے خاقان عباسی کے اکاؤنٹ میں آئے. وہ چاہتے ہیں کہ ان سے سوال نہ پوچھا جائے. موصوف کو کرپشن میں مہارت پر میاں مفرور نے گدی سونپی. نون لیگ کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی شرمناک ہے. کچھ کردار کے کالے میاں مفرور کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. کیا ملکی راز افشا کرنے کی دھمکیاں دینے والوں کو پھولوں کے ہار پہنائیں؟ دشمن کی زبان بولنے والے چاہتے ہیں انہیں داد دی جائے. شہباز گل نے کہا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ہی ان لوگوں نے ہیرا پھیری کی. شہباز شریف سمیت آپ کا طریقہ واردات ہی کمیشن اور کک بیکس تھا. ملک کی بربادی کا ذمہ دار شریف ٹبر ہے. خاقان عباسی کا قصور نہیں. نون لیگ ہمیشہ سے ہی استثناؤں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے اور استثناء کے خواب دیکھنے والوں کو اب کچھ نہیں ملنا. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شعیب ہاشمی. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک. کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا. وطن کی حرمت پہ جان دے کر، اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہے ہیں، فرض اپنا نبھا رہے ہیں. خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا. تمہاری سرحد کی پوسٹوں پہ شہید ہو کر ہم خون اپنا بہا رہے ہیں. خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا. ہمارے گاؤں میں تم جو جاؤ تو دیکھنا تم وطن کا پرچم پہن کے جب ہم واپس گھروں کو لوٹتے ہیں تو دیکھنا تم کہ بوڑھے کندھے جوان لاشیں اٹھا رہے ہیں. وطن پہ اپنے جوان بیٹے نثار کر کے مسکرا رہے ہیں. ننھے بچے خوشی سے قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں. وطن کی عظمت بڑھا رہے ہیں. خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا. خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا. وطن کی حرمت پہ جان دے کر، اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہے ہیں، فرض اپنا نبھا رہے ہیں. خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، گواہ رہنا. میں ہوں شیراز نثار. تھانوں سے عدالت تک، جرم سے سزا تک، کمزور کی بے بسی اور طاقتور کی اجارہ داری، خوف سے خاموشی تک،
आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से हमने। ये जमीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। जान से प्यारी है हमको इसकी खाक। आओ सारे जग में हम दिखाए इसकी धार, आने वाले दौर को बनाए तापनाक। अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान।
खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि पीडीएम की क़यादत ये ना समझे कि अयाज सादिक बयान की बात पस मंज़र में चली जाएगी। सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान के अवाम गुजरावाला कोयटा जलसों के मुल्क दुश्मन बयानिए और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहती हैं। इनकी कौमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन रहनुमाओं को कोई समझ बूझ नहीं, गैर फितरी अपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं, कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासिर अक़ल व दानिश से आ रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के पाँव उखड़ गए, अब भी वक्त है होश के नाखुन लें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इक़्तिदार की हवस में इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के खैरख्वाह नहीं, बद तहजीबी की सियासत नहीं चलेगी। पाकिस्तान के इदारे हमारा वक़ार हैं, इदारों की इज्जत व एहतराम पर हरफ नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान अमन के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अहम मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक गुफ्तगू की गई, जबकि अफगानिस्तान में देरपा अमनो इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ज़ल्मे खलीलजाद के दरमियान मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि FATF कवानीन मदारिस और मसाजिद के खिलाफ आलमी साजिश है। ऐसे कवानीन के जरिए मसाजिद मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अफसोस कि अपोजिशन ने भी इस मामले में हुकूमत का साथ दिया। इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि FATF कवानीन दरअसल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से 9/11 के बाद इख्तियार करदा पॉलिसी का तसलसल है। इस बिल के जरिए मसाजिद और मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ अब शिकवे कर रहे हैं कि हमने हुकूमत का साथ दिया, मगर फिर भी अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अमन समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए खुलूस नीयत के साथ मुसालिहाना काविशें बरूए कार ला रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़िनलैंड के अपने हम मनसब को टेलीफोन किया। गुफ्तगू में अफगान अमन समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि अफगान मसले का वाहिद हल अफगान क़यादत में अफगानों को काबिल कबूल मुज़ाकरात हैं। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का इनाक़ाद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इंतहाई खुश आइंद पेशरफ्त है। अफगान क़यादत को इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने तवक्को ज़ाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस में अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी के हवाले से लाए अमल को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि हसास इदारों और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने राजनपुर के करीब कार्रवाई में कलादम तंजीम के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। हसास इदारों और CTD ने राजनपुर के नवाही इलाके में खुफिया इतलाआत पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी एहलकारों ने कलादम तंजीम के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। 6 अफरार हो गए। मौके से असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ, जिसमें कौमी इदारे की मजमूई कारकर्दगी और केसेस का जायजा लिया गया।
چیئرمین قومی احتساب بیورو کا کہنا تھا کرپشن کے خاتمے کی حکمت عملی کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں. نیب صرف 10 ماہ میں وائٹ کالر کرائم جیز کیسز کو منطقی انجام تک پہنچاتا ہے. چیئرمین جاوید اقبال نے کہا کہ نیب نے اسٹیٹ آف آرٹ فورینسک سائنس لیبارٹری قائم کی. کرپشن کا خاتمہ اور لوٹی ہوئی رقم کی واپسی نیب کی اولین ترجیح ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے سے رولز کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہیں. چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ کون لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، اس لیے رولز بناتے اور بہت ضروری ہے. دنیا آگے جا رہی ہے اور آپ پیچھے لے کر جا رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹک ٹاک پر پابندی اور پی ٹی اے رولز فریم نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. وکیل پی ٹی اے نے ٹک ٹاک انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی اے کے مذاکرات ہوتے رہنے کا موقف اپنایا. چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے استفسار کیا کہ پی ٹی اے میں اس طرح کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ کیا کچھ لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں؟ کورونا کے دوران ٹک ٹاک کم مہارت یافتہ طبقے کے لیے آمدن کا ذریعہ رہا ہے. ٹک ٹاک انٹرٹینمنٹ کا ایک اہم غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے پر 3، سرکاری ریکارڈ کی چوری اور ضائع کرنے پر 5 اور اسمگلنگ میں ملوث 1 ملازم کو نوکری سے فارغ کیا گیا. پی آئی اے کے احکامات کے مطابق کام نہ کرنے پر 3 ملازمین کی تنزلی کی گئی. ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی، جبکہ 7 ملازمین کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیے گئے. حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب نے قومی ادارہ برائے امراض قلب پر نیب کے چھاپے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ این آئی سی وی ڈی کے خلاف انکوائری پر نہیں، چھاپے پر اعتراض ہے. کہ 14 مختلف مقامات پر این آئی سی وی ڈی کے یہ چیسٹ پین یونٹ اسٹیبلش کیے گئے سڑکوں پر، تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کو دل کا کوئی عارضہ ہو، تکلیف ہو تو آپ فوری طور پر وہاں پر جائیں. آپ کا ای سی جی ہوگا، آپ کو فوری طور پر طبی امداد دی جائے گی، اور اگر آپ کو ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا. 14 ایسے چیسٹ پین یونٹ کراچی شہر میں، یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو، سندھ حکومت کو کراچی میں دلچسپی نہیں ہے. 14 چیسٹ پین یونٹ کراچی شہر میں اور 4 اور چیسٹ پین یونٹ بدین میں، عمر کوٹ میں، میرپور خاص میں، گھوٹکی میں سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیے تاکہ لوگوں کو یہ کارڈیک کیئر مل سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ این آئی سی وی ڈی کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی. این آئی سی وی ڈی سندھ حکومت کا این آئی سی وی ڈی، لیکن پذیرائی میرے پاکستان کو ملی، پاکستانی قوم کو ملی کہ پاکستان کا ایک ہسپتال کو انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر اکنالج کیا جاتا ہے. اس ہسپتال کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا کارڈیک ہیلتھ کیئر کا ادارہ قرار دیا جاتا ہے. دنیا میں پرائمری اینجیوپلاسٹی، بنیادی اینجیوپلاسٹی جو ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا مرکز این آئی سی وی ڈی کو قرار دیا گیا ہے. ایسا کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی جو کہ فری اتنی مہنگی ادویات ٹریٹمنٹ آپ کوئی کر رہا. اور یہ الحمدللہ صوبہ سندھ کے اندر سرکاری سطح پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی حکومت، شہید محترمہ بے نظیر. بلیٹن میں بات کرتے ہیں قاتل وائرس کی. پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس بھی کورونا کی زد میں آ گیا. سینٹ حکام کے مطابق 20 سے زائد ملازمین میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں. حکام کے مطابق سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے مہمانوں اور سٹاف کے داخلے پر بھی پابندی عائد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اجلاس اور مہمانوں کی آمد پر پابندی کا حتمی فیصلہ چیئرمین سینٹ کریں گے.
مزید آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کے باعث اسلام آباد کے مزید 5 تعلیمی ادارے سیل کر دیے گئے ہیں۔ G81 کے نجی اسکول میں 2 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز راول ٹاؤن میں بھی 2 کورونا کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ F84 کے نجی اسکول میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 54 تعلیمی اداروں کو کورونا کیسز پر سیل کیا جا چکا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے باعث اسلام آباد کے مزید 5 تعلیمی ادارے سیل۔ G81 کے نجی اسکول میں 2 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز اور راول ٹاؤن میں بھی 2 کورونا کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ F84 کے نجی اسکول میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 54 تعلیمی اداروں کو کورونا کیسز پر سیل کیا جا چکا ہے۔ مزید کورونا کے بارے میں ہی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے مزید 12 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6835 ہو گئی۔ مزید 1123 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,35,093 ہو گئے۔ 3,15,000 سے زائد مریض صحت یاب، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 13,343 ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 12 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 2,365، سندھ میں 2,631، خیبر پختونخوا میں 1,279، بلوچستان میں 151، گلگت بلتستان میں 92، آزاد کشمیر میں 95 اور اسلام آباد میں 222 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1,123 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,04,554، سندھ میں 1,46,331، بلوچستان میں 15,954 اور گلگت بلتستان میں 4,280، اسلام آباد میں 20,090، آزاد کشمیر میں 4,237 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر سے آپ کو کورونا کے بارے میں اپڈیٹ کریں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 12,07,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 4,69,00,000 ہو گئی۔ 3,38,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ روسی کورونا وائرس کے وار جاری، امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 2,36,501، برازیل میں 1,60,104، بھارت میں 1,22,651، میکسیکو میں 92,000، روس میں 28,473، افغانستان میں 1,525 اور سعودی عرب میں 5,420 اموات ہو چکی ہیں۔ اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل۔ افسوسناک خبر ہے، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں یونیورسٹی میں دہشت گرد گھس گئے، 20 طلباء جاں بھاگ، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغان فورسز نے تینوں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کابل کی یونیورسٹی میں کتب میلے کے افتتاح کے دوران 3 دہشت گرد گھس آئے۔ دہشت گردوں نے دستی بم دھماکے کی اور فائرنگ بھی کی۔ حملے میں 20 طلباء جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ طلباء نے بھاگ کر اور کچھ نے دیواریں پھیلا کر جان بچائی۔ افغان فورسز کی بھاری نفری یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی۔ حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان مقابلہ 6 گھنٹے جاری رہا، جس میں تینوں حملہ آور مارے گئے۔ ترکی میں ہولناک زلزلے کے 3 روز بعد کمسن بچی کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ 58 گھنٹے بعد ریسکیو کی جانے والی بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ترکی میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 81 ہو چکی ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ کہاوت ہوئی ترکی میں حقیقت میں تبدیل۔ ترکی میں خوفناک زلزلے کے 58 گھنٹے بعد کمسن بچی کو ملبے سے ریسکیو کر لیا گیا۔ بچی کی جسم چند خراشیں آئی ہیں اور بچی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملبے سے اب تک 81 لاشیں بھی نکال لی گئیں۔ زلزلے سے متاثرہ ترک شہر ازمیر میں ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کہتے ہیں آرمینیا کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے۔ آذربائیجان ہر قیمت پر علاقائی خود مختاری کی حفاظت کرے گا۔ آذری صدر الہام الیوف کہتے ہیں آرمینیا کے ساتھ معاملہ فہم و تفہیم سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آرمینیا پرامن طریقے سے اپنی افواج کو واپس بلا لے۔ آرمینیا سے مذاکرات ناکام ہوئے تو آذری فوج ہر حد تک جائے گی۔ کسی صورت علاقے اور علاقائی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کر سکے۔ ادھر عمان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں اور اسکولوں میں کرونا سے حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔
کورونا وائرس کے باعث عمان میں کئی ماہ سے بند اسکولوں کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسکولوں میں حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی گئیں۔ اسکول آنے والے بچوں، سٹاف اور اساتذہ کو فیس ماسک اور سماجی فاصلوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسکول کھلنے کے بعد 6,75,000 سے زائد طلبہ نے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر دیا۔ اسکولوں میں سپرے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی آویزاں کر دی گئی۔